سب سے پہلی چیز جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں، خاص طور پہ اصلاحی تعلق والوں کے لیے، اپنے معمولات کا اہتمام کریں، معمولات مقرر کریں، ان کی مقدار مقرر ہو، ان کے لیے وقت مقرر ہو، اور کوشش کی جائے کہ معمولات صبح سویرے ادا ہو جائیں۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی معمول کو ناغے سے بچانے کے لیے اس کو کسی نہ کسی ایسے کام کے ساتھ اس کو لنک کر دیں، جوڑ دیں کہ جو آپ کو ہر صورت کرنا ہے۔ تو یہ طے کر لیں کہ وہ کام میں جب کروں گا جب کہ پہلے معمولات ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ بہت ضروری ہے تو طے کر لیں کہ ناشتہ جب کروں گا جب کہ معمولات میرے پورے ہو جائیں گے۔ اور معمولات پورے کرنے کے لیے، معمولات ادا کرنے کے لیے جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ معمولات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک معمولات یومیہ ہوتے ہیں اور پکے معمولات ہوتے ہیں، اور ایک وہ معمولات ہوتے ہیں جو مستقل نہیں ہوتے، وہ کبھی اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو معمولات تھوڑے رکھیں اور کوشش کریں کہ صبح سویرے معمولات پورے ہو جائیں، تو دنیا کے کاموں میں بھی برکت ہوگی، دن بھر آپ کا خیریت سے گزرے گا، آرام سے گزرے گا۔ اور صبح سویرے کا جو وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت، اس میں اہتمام کیا کریں اٹھنے کا۔ یہ بہت زبردست وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، سرگوشی کرنے کا۔ سائنسدان ہے، وہ اس کا نام ٹیسلا تھا، حالانکہ وہ تو غیر مسلم تھا۔ اس نے یہ اپنی ریسرچ پیش کی ہے کہ صبح کے وقت میں اس کائنات کو جس ذات نے بنایا ہے وہ صبح سویرے سرگوشیاں کرتا ہے لوگوں سے، دھیمی آواز میں اپنے راز بتاتا ہے لوگوں کو۔ تو اس غیر مسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ تو صبح کے وقت میں تہجد کے لیے چاہے 10 منٹ کے لیے اٹھ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، جلدی جلدی پڑھ لیں، تو 10 منٹ میں کیا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنی تلاوت کر لیں اذان سے نماز تک، تو آپ دیکھیں دن میں کتنی برکت ہوگی۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے ذہنی جو پریشانیاں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، بے چینی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اس سے یہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بورک الیومتی فی بکوریہ۔ اور رات میں سونے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں صبح اٹھوں گا، اٹھنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرما۔ تو اٹھ گئے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہ اٹھ سکے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لکھا جائے گا۔ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بستر پر آیا اس نیت سے، وہ یہ نیت کی اس نے کہ صبح میں تہجد کے لیے وہ اٹھوں گا، فغلبتہ عینہ، پھر اس کی آنکھ لگ گئی اور نہیں اٹھ سکا، فرمایا کتب لہ ما نویٰ، اس نے جو نیت کی تھی اس نیت کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اور جو وہ سوتا رہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافی انعام تھا، یعنی سارا ثواب مل گیا، اور جو سویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ من نام عن حزبه او عن شیء من، جس کا معمولات مقرر تھے اور صبح میں اٹھ کر وہ معمولات ادا کرنے کا تھا، حزب کا معنی معمولات، اور پھر وہ نہیں اٹھ سکا، فقرأه ما بین الفجر وصلاۃ الظہر کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل۔ صبح نہیں اٹھ سکے معمولات تو صبح سے لے کر ظہر کے درمیان کبھی بھی پڑھ لیں، اس معمولات کو پڑھ لیں، اس کا اجر وہی ملے گا جو تہجد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، تو اس کے لیے قیام اللیل لکھا جاتا ہے۔ تو اتنی دین میں آسانی ہے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ظاہری صحت بھی اور باطنی صحت بھی، دونوں کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کر لو، فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، پہلی امتوں میں جو نیک لوگ تھے ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ فجر میں تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ قربۃ الی ربکم، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مغفرۃ للسیئات، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ منہات للاسم، آئندہ گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں، یعنی جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے لیے ایک کفارہ ہوتا ہے، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں۔ ودواء للداء،
اور یہ بیماری کا علاج بھی، صبح سویرے تہجد کے لیے اٹھنے سے بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی غفلت ہو گئی ہو، سستی ہو گئی ہو، تو دوبارہ سے شروع کر لیں، پھر سستی ہو جائے پھر شروع کر لیں، پھر سستی ہو جائے پھر شروع کر لیں۔ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی کسی سے گناہ ہوتا ہے اور 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کے دروازے پھر بھی کھلے ہوئے۔ اور ایک واحد جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ کسی وقت بھی کسی حال میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، اپنی ندامت کا اظہار، ورنہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرے استاد ہیں کیا کہیں گے فلاں آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پابندی نہیں لگائی، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔